بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت اور عافیت والی زندگی دے اور آپ کے زندگی کے تمام کاموں میں آسانی فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات محمد جو یہ چینل ہے، اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ نے کس طرح دین کی محنت کی، پھر صحابہ نے کس طرح محنت کی، آپ نے قریش کو اور اپنے دور کے دوران کس طرح لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، انہیں دعوت دی، اور آپ نے ہجرت کس طرح کی اور صحابہ نے ہجرت کس طرح کی، مختلف واقعات ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنا۔ حضرت سعید بن ابی زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بنت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا، اے خالہ جان مجھے اپنی بات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دن کے شروع میں صبح نکل کر دیکھنے لگی کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا، میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ اپنے صحابہ کے بھی بیچ میں تھے۔ اس وقت مسلمان غالب آ رہے تھے اور ان کے قدم جمے ہوئے تھے۔ پھر جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو میں سمٹ کر حضور کے پاس آ گئی اور آپ کے سامنے کھڑی ہو کر لڑنے لگی اور تلوار کے ذریعے کافروں کو حضور سے دور ہٹانے لگی اور کمان سے تیر بھی چلانے لگی۔ مجھے بھی بہت سے زخم لگے۔ حضرت سعد فرماتی ہے کہ میں نے ان کے کندھے پر ایک زخم دیکھا جو اندر سے بہت گہرا تھا۔ میں نے حضرت عمارہ سے پوچھا کہ یہ زخم آپ کو کس نے لگایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ابن کما کافر نے، اللہ اسے ذلیل کرے۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب مسلمان حضور کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تو ابن کما یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو پھر میں نہیں بچ سکتا ہوں، یعنی یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ پھر میں اور حضرت مصعب بن عمیر اور کچھ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے ہوئے تھے اس کے سامنے آ گئے۔ اس وقت اس نے مجھ پر تلوار کا وار کیا جس سے مجھے یہ زخم آ گیا تھا۔ میں نے بھی اس پر تلوار کے کئی وار کیے تھے لیکن اللہ کے دشمن نے 2 ذرے پہنی ہوئی تھی۔ حضرت عمارہ بنت غزیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ حضرت عمارہ غزوہ احد کے دن ایک گھوڑ سوار مشرک کو قتل کیا تھا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنگ احد کے دن دائیں بائیں جس طرح بھی میں منہ کرتا مجھے عمارہ بچانے کے لیے اس طرف لڑتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت زمرہ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس چند اودنی چادریں لائی گئیں۔ ان میں ایک بہت عمدہ اور بڑی چادر تھی۔ کسی نے کہا کہ اس کی قیمت تو اتنی ہوگی، یعنی بہت زیادہ قیمت بتائی۔ آپ اسے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بیوی حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ عنہما کے پاس بھیج دیں۔ ان دونوں حضرت صفیہ نکاح کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر نئی آئی تھی، یعنی ابھی رخصتی ہوئی تھی، وہ دلہن تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہ چادر ایسی عورت کے پاس بھیجوں گا جو ابن عمر کی بیوی سے زیادہ اس کی حقدار ہے، اور وہ عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہما ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنگ احد کے دن میں دائیں بائیں جس طرف بھی منہ کرتا مجھے عمارہ بچانے کے لیے اس طرف لڑتی ہوئی نظر آتی۔ حضرت حشام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئی۔ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا جسے وہ مسلمانوں کے چہرے پر مار کر واپس کر رہی تھی۔ اس پر حضور نے حضرت صفیہ کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا، اے زبیر اس عورت کی حفاظت کرو، یہ تمہاری والدہ ہے۔ حضرت عبادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فارغ نامی قلعہ میں تھی۔ وہ بیان کرتی ہے کہ حضرت حسان بھی اس قلعے میں ہم عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے۔ ایک یہودی مرد ہمارے پاس سے گزرا، وہ قلعہ کا چکر لگانے لگا۔ بنو قریظہ یہودیوں نے بھی حضور سے جنگ کر رکھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑ رکھے تھے۔ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کوئی مسلمان مرد نہیں تھا جو ہمارا دفاع کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دشمن کے سامنے پڑے ہوئے تھے، انہیں چھوڑ کر ہمارے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ اتنے میں ایک یہودی ہماری طرف آیا
میں نے کہا اے حسان جیسے تم دیکھ رہے ہو یہ یہودی قلعہ کا چکر لگا رہا ہے، اور اللہ کی قسم مجھے اس کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ ہمارے اندر کے حالات معلوم کر کے ان دوسرے یہودیوں کو نہ بتاوے جو ہمارے پیچھے ہیں، جبکہ حضور اور آپ کے صحابہ کفار سے جنگ میں مشغول ہیں، آپ نیچے اتر کر جائیں اور اسے قتل کر دیں۔ حضرت حسان نے کہا اے بنت عبد المطلب اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ کی قسم آپ جانتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ جب حضرت حسان نے مجھے یہ جواب دیا اور مجھے ان میں کچھ ہمت نظر نہ آئی تو میں نے اپنی کمر کسی، پھر میں خیمہ کا ایک بانس لیا، پھر میں قلعے سے اتر کر اس یہودی کی طرف گئی اور وہ بانس مار مار کر اسے قتل کر دیا۔ جب میں اس سے فارغ ہو گئی تو میں قلعہ میں واپس آ گئی، پھر میں نے کہا اے حسان نیچے جاؤ اور اس کا سامان اور کپڑے اتار لاؤ، چونکہ یہ نامحرم مرد تھا اس لیے میں نے اس کے کپڑے نہیں اتارے۔ تو حسان نے کہا اے بنت عبد المطلب مجھے اس کے کپڑے وغیرہ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہشام بن عروہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت صفیہ وہ سب سے پہلی مسلمان عورت ہے جنہوں نے کسی مشرک مرد کو قتل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ غزوہ حنین کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کے لیے آئے اور کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، ان کے پاس ایک خنجر ہے۔ حضور نے حضرت ام سلیم سے کہا اے ام سلیم تم خنجر سے کیا کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا اگر ان کافروں میں سے کوئی میرے قریب آیا تو میں اسے یہ خنجر مار دوں گی۔ مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک خنجر تیار کیا جو ان کے پاس تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ ام سلیم کے پاس خنجر ہے۔ حضور نے ام سلیم سے پوچھا یہ خنجر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے لیا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں یہ خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دوں گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ حضرت مہاجر بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن حضرت اسما بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہ نے خیمے کے بان سے جنگ یرموک کے دن 9 رومی کافر قتل کیے تھے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔